منتھ آف اکتوبر کے وہ زوڈک سائنز جن کو کیئر کی ضرورت ہے جی. اب منتھ آف اکتوبر میں ہم دیکھیں تو جیسے کہ میں نے باقی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہمارے پاس جوپیٹر جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ جائے گا. تو یہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ مطلب جب جوپیٹر 12 سال کے بعد اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ جا رہا ہے تو پھر کیوں زوڈک سائنز کو کچھ کو مخصوص طور پہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس جوپیٹر کے ساتھ جو باقی بھی 6 پلانٹس ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مون. جی. چاند جو کہ آپ کے مزاج، آپ کے ایموشنز کو ریلیٹ کرتا ہے، آپ کے فیلنگز کو ریلیٹ کرتا ہے. ابتدا میں اس نے اپنی کمزور پوزیشن پہ رہنا ہے کیپریکون میں پہلے ہفتے میں، پھر اس نے آخری ہفتے میں بھی اپنی اسی کمزور کیفیت میں گزرنا ہے، اور مڈ میں جا کے اس نے کمر درک رب کے فیس سے گزرے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر جو محبت کا ستارہ ہے وینس، اس نے اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عزت کا، رتبے کا، انرجی کا، کانفیڈنس کا، بزرگوں کا، ٹیچرز کا، گارڈین کا ریلیٹڈ پلانٹ سن جو ہے اس نے پورے سال کے بعد اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ آنا ہے منتھ آف اکتوبر میں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کچھ زوڈک سائنس کے لیے چیزیں جو ہیں وہ نسبتاً بہت زیادہ احتیاط اور کیئر والی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں پہلا جو زوڈک سائن آ جائے گا میرے پاس جس کو احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ٹورس برج ثور. جی. ٹورس والے جو افراد ہیں ان کی زندگی میں اگر ہم لوگ ان کے برتھ چارٹ کو دیکھیں تو برتھ چارٹ کے اعتبار سے ان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی پلان کرنا ہے، جو بھی ڈیسیژنس کرنے ہیں، جو بھی اپنے پورے مہینے میں چیزوں کو فائنل کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان کو پہلے ہفتے میں ان چیزوں کو فائنلائز کر لینا چاہیے. جی. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جلد بازی میں کمزور فیصلے کریں گے، ان کے اوپر وہم وسوسے حاوی ہوں گے، ان کے ذہن یا مزاج میں نگیٹیوٹی بہت زیادہ رہے گی. اس کے بعد ان کی زندگی میں حاسدین کی بد نظری کا امپیکٹ بھی ہونے کی وجہ سے اور قوت فیصلہ یا ڈیسیژن میکنگ کی کمزوری بھی ہونے کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں جو بھی کام کرنے کی کوشش کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی ہرڈل، پریشانی، مشکل یا مسئلہ جو ہے وہ یہ فیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے سب سے احتیاط جو ہے ان کو کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈڈ رکھیں، اپنے ایموشنز کو سٹیبل رکھیں، اپنے مزاج کو پازیٹیو رکھنے کے لیے مثبت لوگوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ضرور شامل رکھیں. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی ایسا امیج، کوئی ایسا امپریشن جو ہے اپنا اسپیشلی طور کے اوپر جو لوگ ان کے دل کے بڑے قریب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر اپنا کوئی امپریشن نہ اس طرح کا چھوڑیں کہ جس سے ان کی عزت یا ان کی رسپیکٹ والا معاملہ تھوڑا سا کمزور ہو. ٹھیک ہے. ادروائز ان کو اپنے رشتوں میں جو کہ محبت والے ہیں ان میں ڈسٹنس رہتا ہوا نظر آئے گا. تو اس اعتبار سے ٹورس والوں کو بہت زیادہ احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو اپنی زندگی میں ایموشنلی طور کے اوپر چیزوں کو سٹیبل یا بیلنس رکھنے کے لیے اور اپنے ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کو بہتر رکھنے کے لیے ان کو صدقہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ صدقہ ان کا رہے گا ایوری ٹیوزڈے ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی طرف، اور نیکسٹ جو زوڈک سائن میرے پاس آتا ہے جس کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی وہ آتا ہے لیو برج اسد. اچھا. لینز والوں کو دیکھا جائے تو برج اسد والے جو لوگ ہیں ان کا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ. ٹھیک ہے. اس نے ایک تو اپنی بڑی کمزور پوزیشن پہ آنا ہے منتھ آف اسی اکتوبر کے مڈ میں جا کے. اچھا. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں حاسدین، بد نظری کا امپیکٹ کا جو پلانٹ ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں پہ ان کو مینٹلی طور کے اوپر وقتاً فوقتاً تھوڑا سا ڈسٹرب کرنا. جادو بھی کروا دیتے ہیں لوگ. بد نظری زیادہ کریٹڈ ہوگی. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھیں تو ان کا جو کانفیڈنس کا، ہمت، حوصلے کا، اور پھر ان کی زندگی میں ان کے عزت کا، رسپیکٹ کا، امیج کا، کریئر کا پلانٹ اس نے اپنی ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ جانا ہے ان کے چارٹ کے 8ویں گھر میں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز نسبتاً ان کے لیے بہت احتیاط والی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی سفر کریں وہ بلا مقصد نہیں ہونا چاہیے. سفر سے پہلے صدقہ ضرور ہونا چاہیے. اپنے کریئر سے، کاروبار سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کو کسی بھی نئے تجربے کے اوپر نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. چیزوں کو تھوڑا سا فکسڈ کریں جو کہ آلریڈی پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہیں کے اوپر. پھر اس کے بعد اپنے کریئر میں تبدیلی کرنا، سوئچ کرنا، کچھ نئے کانٹریکٹس کرنا، کچھ نئے ایگریمنٹس کرنا، اس میں بھی چیزیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلے اور پرابلم کی طرف آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے اپنے ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کو تھوڑا سا سٹیبل رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی اپنی ڈیسیژن میکنگ تھوڑی سی کمزور اور ویک ہوگی. یہ اپنی زندگی میں صرف اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنا اپر ہینڈ لوگوں کے اوپر قائم رکھنے کے لیے کمزور فیصلے کر سکتے ہیں، اور ان کمزور فیصلوں کا رزلٹ کو بہت زیادہ اچھا نہیں نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کے بارے میں ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز کہ ان کا
جو ویژن ہے، جو ان کی وسعت ہے، جو کہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، جو کہ ان کے لیڈرشپ کوالٹیز ہے، وہ بیسکلی ان کی زندگی میں مثبت اور پازیٹیو رہے. اس چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے یہ اپنی زندگی میں جو صدقہ دیں گے اور اپنے ایسے خرچوں کو بچانا جو کہ ان کی ساکھ کو متاثر کرے، ایسے خرچوں کو بچانا جو کہ ان کی زندگی میں بیسکلی کسی بھی ریلیٹیو کی وجہ سے کریٹڈ آ رہا ہے، یا سفر میں دوران سفر کوئی خدا نخواستہ پریشانی سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ایوری فرائیڈے اپنا صدقہ دیں کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. یہ صدقہ دینا ان کی زندگی میں نسبتاً مسئلے، پریشانی، پرابلمس کو انشاءاللہ روک کے رکھے گا. اب اس کے بعد جو میرے پاس نیکسٹ زوڈک سائن آتا ہے، یہ زوڈک سائن بنے گا لیبرا برج میزان. ٹھیک ہے. لیبرنس والوں کو دیکھا جائے تو لیبرا برج میزان کے اعتبار سے جو پلانٹری کمبینیشنز ہیں، ایک تو ان کا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا کمزور پوزیشن پہ ہوگا. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں پہلے ہفتے سے ہی 12 ہاؤس کا پلانٹ ان کے ذہن کے گھر میں آ رہا ہے، جو کہ ان کو تھوڑا سا طبیعت میں حساسیت کی طرف لے کے جائے گا. اوور سینسٹیوٹی کی وجہ سے یہ صرف اپنا امپریشن بہتر بنانے کے لیے یا حالات جس طرح بھی ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بیان کر سکتا ہے. تو یہ بیسکلی ان ریئلسٹک طور کے اوپر آپ یہ کہیں گے جیسے کہ کچھ ریت کے قلعے تعمیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب وہ ریت کے قلعے جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ سسٹین نہیں کریں گے جب لوگوں کی طرف سے پریشر ڈیولپ ہوگا. تو اس چیز کو ان کو تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کی طرف لے کے چلنا ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سن کی کمزور پوزیشن اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سن جہاں پہ کمزور ہوگا وہیں پہ ان کے ذہن کے گھر میں بھی ہوگا. یہ اپنی زندگی میں خواہشات کی بنا کے اوپر بہت ساری چیزوں کو شروع کر سکتے ہیں، اور خواہشات کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں شروع ہوں گی وہاں پہ لوگوں کی طرف سے ان کو شروع میں پش تو کیا جائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن جب یہ چیزوں کو سٹارٹ کر دیں گے تو لوگوں کا پیچھے سے سپورٹ ختم ہوگا. تو ان کے لیے لوگ جو ہیں اسپیشلی طور کے اوپر مڈ آف اکتوبر کے بعد سے بہت زیادہ قابل اعتبار، قابل بھروسہ نہیں ہے، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں. تو ان کی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر فرینڈ سرکلز میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی میں چیزوں کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے لے کے چلنا ہے، کیونکہ ان کا اپنا مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ بھی زائچے کے 12ویں گھر میں ڈیبلیٹیٹڈ ہو رہا ہے. وہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، سوار کر لینا، مسلط کر لینا بہت زیادہ ہے. کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ یا چھوٹی سی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ اس چیز کو بجائے کہ ریزالو کریں، بجائے کہ تھوڑا سا اپنے انرجی کانفیڈنس کو اچھا رکھیں، یہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ انسان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، مطلب چھوٹے سے بھی مسئلے کو دیکھ کے ہاتھ پیر پھول گئے. تو یہ کیفیت، ہاں یہ کیفیت جو ہے یہ ان کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے، اور یہ فیز ان کا زندگی میں زیادہ تر سٹارٹ ہوگا مڈ آف اکتوبر کے بعد. اب اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے، پازیٹیو رکھنے کے لیے، اپنے معاملات کو سٹیبل رکھنے کے لیے، ذہنی طور کے اوپر اپنے فوکس کو بہتر کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی میں حساسیت کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کمزور فیصلے، حساسیت اور وہم وسوسوں کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو صدقہ دینا ہے، انہوں نے ایک سبز رنگ کی دال جو کہ سبز مونگ کی دال ہے، اور ساتھ میں یہ ایڈ کر لیں چاول، ٹوٹا چاول بھی ایڈ کر سکتے ہیں وائٹ کلر کے. تو سبز اور وائٹ ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ انہوں نے اپنا صدقہ دینا ہے، اور وہ صدقہ جو ہے یہ وینسڈے والے دن دینا شروع کریں تو تب چیزیں ان کی زندگی میں بہت اچھی رہیں گی، اور یہ مسئلے، پرابلمز، وہم وسوسوں سے کافی حد تک انشاءاللہ نکلے رہیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کے اوپر. فورتھ زوڈک سائن کو دیکھا جائے تو یہ چوتھا زوڈک سائن جو بنتا ہے یہ بنے گا کیپریکارن برج جدی. کیپریکارنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کے لیے سب سے مین یا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے زائچے میں ابتدائی طور کے پر جب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے ان کے ذہن کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ایک 12ویں گھر میں پڑے ہوئے کمر کے ساتھ اسکوئر کی پوزیشن پہ ہوگا، جو کہ ان کے ایموشنز کو تھوڑا سا انسٹیبل کرے گا، اور ان کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ پارٹنرشپ پہ ہیں یا پھر ایسی چیزیں جو کہ میرٹل لائف کے اعتبار سے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے مس انڈرسٹینڈنگز ہونے کے چانسز ہیں. تو ان کو تھوڑا سا بحث کو روکنا ہے، اپنی ایگو کو تھوڑا سا جو ہے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. ایگو کو سیٹسفائی کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر چیزیں ان کے لیے مسئلہ اور پرابلم کریٹ کریں گی. سیکنڈلی طور کے اوپر ابتدائی پہلے ہفتے میں ہی چاند نے ان کے ذہن کے گھر میں بڑی کمزور پوزیشن پہ آنا ہے 2.5 ڈیز کے لیے. پھر اس کے بعد مون کی یہی کیفیت دوبارہ رپیٹ ہوگی اس مہینے کے اختتام کے اوپر. شروع میں بھی مون کی کمزور پوزیشن ذہن کے گھر میں آنا، اور اختتام پہ بھی چاند کی کمزور پوزیشن ذہن کے گھر میں آنا، اور اوپر سے محبت کا ستارہ، عزت کا ستارہ، کریئر کا پلانٹ، آپ کا لوگوں کی نظروں میں امیج کا رولنگ پلانٹ، یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ جو
سوچ ہے یا اولاد سے ریلیٹڈ جو سکھ ملنے کا پلانٹ ہے وینس، یہ آپ کے سائیچی میں ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن پہ جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ دو میجر چیزیں ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیپریکونینز والوں کو اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ اسٹیبل رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایموشنلی طور کے اوپر کچھ اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کو پھر پورے مہینے میں تھوڑا سا فیس کرنا پڑے گا. ان کو اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ اسٹیبل کرنے کے علاوہ اپنی زندگی میں اپنے ایسے لوگ، ایسے افراد جو کہ ان سے دلی طور پہ محبت رکھتے ہیں، دلی طور پہ لگاؤ رکھتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں سنبھالے رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اولاد کے ساتھ ان کا کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہو سکتا ہے. یہ اختلاف کسی تھاٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ اختلاف کسی ریلیشن شپ پہ ہو سکتا ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ کسی بھی چھوٹے سے مسئلے پہ جو کہ گھر سے جڑا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں اگر یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبوب کے ساتھ عداوت والا معاملہ، مس انڈرسٹینڈنگز والا معاملہ، یا کسی نہ کسی طور پہ کسی تیسرے شخص کی وجہ سے ذہن سازی کرنا یا مینٹلی طور پہ مینپولیٹ کرنا، یہ چیز بھی ان کی زندگی میں، رومانوی زندگی میں تھوڑا سا مسئلوں کو کریٹ کرے گی. اس چیز کے بارے میں ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر ان کی زندگی میں کیونکہ 5th ہاؤس جو ہے وہ ان کے 4th کے فائدے کا بھی گھر ہے. چوتھے گھر سے ریلیٹڈ اگر یہ اس پورے مہینے میں کوئی پراپرٹی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی اپنی وہیکل کو اپگریڈ یا سیل پرچیز کر رہے ہیں، یا اپنے ایون گھر کی تعمیر وغیرہ کے اوپر کوئی چیزیں خرید رہے ہیں، کچھ کام کروا رہے ہیں، تو ان کو بجٹ پلاننگ ضرور کرنی ہے. ان کو چیزوں کی جو پرائسز ہیں ان کو 2-3 جگہ سے لازمی چیک کروانا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی ڈیل فائنل کر رہے ہیں تو ایک دفعہ جو ہے مارکیٹ ویلیوز کو لازمی طور کے اوپر چیک کریں، ورنہ ان کو نقصان ہونے کے چانسز ہیں. کیونکہ پراپرٹی کی سیل پرچیز، وہیکل کی سیل پرچیز سے ریلیٹڈ جو پیسے وائز فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ چیزیں ان کی زندگی میں کمزور ہیں. تو اس اعتبار سے کیپریکونینز کو اپنی زندگی میں نئے تجربات سے بھی رکنا چاہیے، اسپیشلی طور کے پر ایسے ایڈونچرز جو کہ یہ اپنے کریئر میں کرنا چاہتے ہیں، جیسے جاب تبدیل کرنا، نیا کوئی کام شروع کر دینا، نئی بزنس کی طرف چلے جانا، کسی نئی بزنس ڈیل کی طرف چلے جانا. وہ چیزیں بھی ان کی زندگی میں بہت فروٹفل نہیں ہوں گی. اس اعتبار سے ان کو جو احتیاط کرنے کے ساتھ جو ریمیڈی اور صدقہ دینا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے ایموشنز کو اسٹیبل یا بیلنس رکھنے کے لیے وہ صدقہ یہ دیں گے ایوری منڈے، ہر پیر والے دن سفید رنگ کی کوئی بھی چیز لیں جس میں آٹا، چینی، نمک، دودھ، سفید کپڑا، کوئی بھی وائٹ کلر کی چیز لے کے حسب توفیق حشرات الرجز یا کیڑے مکوڑے یا کسی غریب مستحق کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اگر یہ ایسا ریمیڈیز کرنا شروع کریں تو ان کی زندگی میں مسئلے، مسائل، پرابلم جو ہیں وہ نسبتاً آٹومیٹکلی طور کے اوپر ریزالو ہوتے رہیں گے.